بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو تب تک تو تم پر کچھ مطالبہ نہیں، اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے، شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مہر کے چند مسائل اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جس عورت کا مہر مقرر کیے بغیر نکاح کر دیا گیا ہو، اگر اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے اگر اسے طلاق دے دی تو کوئی مہر لازم نہیں۔ ہاتھ لگانے سے مراد ہم بستری کرنا مراد ہے، اور خلوت صحیحہ بھی اس کے حکم میں ہے۔ خلوت صحیحہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں میاں بیوی ایک کمرے میں جمع ہو جائیں اور کوئی نہ ہو تو اس کو خلوت صحیحہ بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ دونوں نہ ہو تو فرمایا کہ اگر پھر طلاق دے دی تو اس صورت میں مہر لازم نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر نکاح میں اگر مہر کا ذکر کیے بغیر نکاح ہو جائے تو نکاح درست ہوتا ہے، مگر اس صورت میں فرمایا کہ خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی فوت ہو گیا تو مہر مثل دینا واجب ہوگا، بشرطے کہ نکاح کے بعد انہوں نے آپس میں کوئی مہر طے نہ کر لیا ہو۔ اور اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی تو 3 کپڑوں یعنی کرتا شلوار اور دوپٹہ یعنی ان تینوں چیزوں پر ایک مشتمل پورا جوڑا سوٹ دینا واجب ہے، اور اس آیت میں اسی کا بارے میں بیان کیا گیا کہ یا تو جوڑا دے دے یا پھر جوڑے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اس کے علاوہ اگر متعلقہ عورت کے علاوہ جس کو بھی جوڑا دیا جائے گا وہ مستحب کے حکم میں آئے گا۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے، تو یہاں پر امیر اور غریب کے بارے میں دونوں کے بارے میں بتا دیا کہ امیر اور غریب پر ان کی حیثیت کے مطابق جوڑا دینا اپنے حکم کا ہے۔ اگر مرد عورت دونوں مالدار ہوں تو جوڑا اعلیٰ درجے کا دیا جائے گا، اور اگر دونوں محتاج ہوں تو جوڑا معمولی درجے کا، ایک مالدار ہو ایک محتاج ہو تو پھر درمیانے درجے کا جوڑا مہر کی صورت میں دینا پڑے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو تو تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو، تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 6 چیزوں کو بیان کیا۔ نمبر 1، اگر مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر اسے طلاق دے دی، یعنی نکاح ہوا، نکاح میں مہر بھی مقرر تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور عورت کے قریب بھی نہیں گیا، تو فرمایا کہ اسے طلاق دے دی گئی تو اس کا آدھا مہر اسے دیا جائے گا، یعنی اگر 10,000 روپے مہر مقرر ہوا تو 5,000 روپے مہر دینا یہ واجب ہے اگر چاہے رخصتی نہیں ہوئی۔ نمبر 2، اگر عورت اس آدھے میں سے بھی کچھ معاف کر دے تو فرمایا تمہیں جائز ہے کہ تم رکھ سکتے ہو۔ لیکن پھر تیسری بات جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمائی کہ شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے بھی زیادہ دے، یہ یعنی آدھے کا حکم دیا لیکن وہ آدھے سے بھی زیادہ دے دے تو یہ بھی جائز ہے۔ چوتھی بات جو اللہ نے اس آیت میں فرمائی وہ فرمایا کہ شوہر کا اپنی خوشی سے آدھے سے بھی زیادہ دینا، فرمایا کہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کے باوجود بھی کوئی زیادتی کرنے کے بجائے
احسان سے پیش آ رہا ہے، یعنی طلاق بھی دے رہا ہے تو احسان بھی پیش نظر رہے۔ پانچویں بات جو فرمائی اس آیت نے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اگرچہ میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہے تب بھی وہ آپس میں احسان کرنا نہ بھولیں، یعنی طلاق دینے کے بعد آپس میں کینہ اور عداوت ان کے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے، اور اسلامی اور قرابت کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے، اور اس میں حسن سلوک اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کیا ہمارا اسلام ہے کہ نہیں بن سکا، کوئی مسئلہ نہیں کہ آپس میں نہیں ہو رہی لیکن جدائی ہو رہی ہے، لیکن اس میں یاد رکھو تمہارے دلوں میں نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، کینہ نہ ہو، اپنے اخلاق کی تکمیل تمہارے اندر ہونی چاہیے، اور حسن سلوک کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ چھٹی بات جو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی اس تصور اور اس اعتقاد کو اپنے ذہن نشین رکھو کہ ظلم و زیادتی سے تم نے بچنا ہے اور فضل و احسان کی طرف تم لوگ مائل رہو۔ اللہ رب العالمین کی جب بندہ یہ آیت پڑھتا ہے اس قرآن کی تو وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیا میرے رب کی تعلیم ہے کہ طلاق کا معاملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ عموماً دونوں فریق جو ہوتے ہیں لڑکے والے اور لڑکی والے وہ انتقام کی آگ میں، جب رشتہ ہوتا ہے تو بڑی محبت ہوتی ہے لیکن رشتہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ انتقام لینے کے لیے اندھے ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو جان سے اگر کوئی مار سکتا ہے تو مار دے، لیکن طلاق میں یہاں تک نوبت ہوتی ہے کہ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے بس میں ہو تو ایک دوسرے کو مار دیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس آیت میں خاص طور پر حسن سلوک کا حکم دیا، اور اس میں مرد کو زیادہ تاکید کر دی کہ کیونکہ عموماً جو تکلیف پہنچتی ہے وہ مرد کی طرف سے زیادہ لڑکی والوں کو پہنچتی ہے، تو اس لیے خاص طور پر مردوں کو کہا گیا کہ تم نے حسن سلوک کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا کہ یہ رشتہ نہیں نبھا سکے، لیکن تمہیں پرہیزگاری کو دیکھنا ہے، تم نے تقوی کو دیکھنا ہے، تم نے اپنے اخلاق کو نہیں برباد کرنا۔ تو اس میں یہی معاملات ہوتے ہیں جس میں پورے خاندان کا پتہ چل جاتا ہے، اور لوگ اپنے اپنے پورے خاندان کی وہ پوری یعنی ہسٹری کھل کر لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر کسی اور کا نکاح کرنے کے لیے لوگ بولتے ہیں ان میں تو ایک کو دی تھی بیٹی، اب کیا دو گے، ورنہ اس کے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ لیکن اگر انسان اس طرح قرآن کے اس معاملے کو ذہن نشین رکھتے ہوئے یعنی حسن سلوک کے ساتھ اگر معاملات طے ہو جائیں اور طلاق بھی ہو جائے، لیکن کسی دوسری کا گھر اگر آباد ہونے والا ہوگا لیکن یہ معاملات اگر نہیں ہوں گے تو پھر یقیناً وہ خاندان میں دوبارہ محبتیں جڑ جائیں گی۔ تو یہی قرآن نے ہمیں بتایا۔ آگے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کرنے کے دوران ہی نماز کی تاکید فرما دی، گویا کہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے تم کہیں خالق و مالک کے حقوق سے غافل نہ ہو جاؤ، یعنی نکاح و طلاق کے پورے مسائل بتاتے ہوئے دوبارہ نماز کی طرف حکم دیا گیا کہ پنجگانہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات کے ساتھ، ارکان و شرائط کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے رہو، کیونکہ شریعت کے دیگر معاملات میں اللہ کے حکم پر عمل اسی صورت میں ہوگا کہ جب دل کی اصلاح ہوگی۔ اور دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو کہا کہ تمہارا دل کی اصلاح کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز بندے کے دل کی اصلاح کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ تمام نمازوں کی نگہبانی اور پابندی کرو۔ نگہبانی میں کیا ہے؟ وہ ہمیشہ نماز پڑھنا، باجماعت پڑھنا، درست پڑھنا، صحیح وقت پر پڑھنا، یہ تمام چیزیں نگہبانی میں شامل ہیں۔ اور فرمایا درمیانی نماز کی بالخصوص تاکید کی گئی، اور درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اور بخاری شریف میں بھی نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ نماز عصر کی وجہ کیا تھی، تو یہ تاکید اس لیے آئی کہ ایک تو وجہ یہ لکھی گئی کہ اس وقت میں دن اور رات کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو عصر کی نماز کا خاص طور پر اس لیے کہا گیا کہ جو صبح فرشتے آتے ہیں وہ شام کو روانہ ہونے والے ہوتے ہیں، اور جن کی شام سے صبح تک کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو یہ دونوں فرشتے اس نماز میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے عصر کی نماز کا تاکیدی حکم دیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی علماء نے کہ عصر کی نماز کے وقت کیونکہ کاروبار
کی مصروفیات کی وجہ سے عموماً لوگ عصر کی نماز باجماعت اور عموماً اکثر لوگوں کی قضا ہو جاتی ہے اور وہ مغرب میں جاتے ہیں، تو اس لیے خاص طور پر نماز عصر کی پابندی کا حکم دیا گیا۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ اس بات کو یہاں پر علماء نے فرمایا کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ادب سے انسان کھڑا ہو، اور کھڑا ہونے کے لیے وہ جو جتنے طریقے ہیں، یعنی اس میں جتنے بے ادبی کے طریقے ہیں، ان میں جتنے بھی انسان سوچ لے کہ اس میں کون سے کھڑے ہونا یہ بے ادبی کا طریقہ ہوگا، وہ ہمیں نماز کا طریقہ سکھا دیا گیا۔ بندہ اسے دیکھے تو پتہ چل جاتا ہے کیسا ادب سے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، یہ بات اس میں بیان کر دی گئی۔ اور اس طرح یہ بھی پتہ چلا کہ نماز میں قیام فرض ہے۔ ادب سے کھڑے ہونے کا مقصد یہ بھی علماء نے لکھا کہ یہاں سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ نماز میں قیام فرض ہے، اور نماز میں کھانا پینا، بات چیت کرنا یہ حرام ہے، اور قانتین سے یہ پتہ چلا۔ اور اسی نماز میں پہلے گفتگو ہوا کرتی تھی، نماز میں گفتگو منع ہے، وہ بھی اس آیت سے پتہ چلا کہ اس آیت سے یہ منسوخ ہو گئی کہ بات چیت انسان نماز میں نہیں کر سکتا۔ آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو یا پیدل یا سوار، جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ یہاں پر اب دیکھیے کتنا نماز کتنی اہم ہے۔ پہلے نماز کے بارے میں کہا پابندی کرو، اب بتایا جا رہا ہے کہ کبھی تمہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن کا خوف آ جائے، کبھی درندوں کا خوف آ جائے کہ درندوں کی وجہ سے وہ تمہیں چیر پھاڑ نہ دے یا کوئی دشمن تمہیں مار نہ دے۔ اس حالت میں کیسے نماز پڑھی جائے گی، اس کے بارے میں بتایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر خوف کی صورت ہو اور ایک جگہ ٹھہرنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر فرمایا کہ وہ پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر ہے، جیسے ممکن ہو فرمایا وہ نماز پڑھ لے، اس نماز کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ جدھر جا رہے ہو فرمایا ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لو، تو تمہارے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا بھی شرط نہیں رہے گا۔ جب یہ والی کیفیت ہو کہ بندے کو درندوں کا خوف ہو یا دشمن کا خوف ہو، اس صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اور البتہ معمول کے مطابق فرمایا کہ جب امن کی حالت میں ہو تو پھر معمول کے مطابق نماز جیسے بتائی گئی ہے ویسی پڑھنی پڑے گی۔ اگر خوف کی حالت میں اگر کہیں ٹھہرنا ممکن ہو، جیسے کہ حالت جنگ میں انسان ہوتا ہے اور جہاد میں ہوتا ہے، کہیں تو ایک جگہ پڑاؤ ہوتا ہے، تو اس کا بھی ایک طریقہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں آگے آئے گا کہ جب بندہ جہاد کی حالت میں بھی ہو تو نماز معاف نہیں۔ کیسے وہ پورا طریقہ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں آئے گا، وہاں آپ کے سامنے رکھا جائے گا، تو آپ اندازہ لگائیں نماز کتنی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا۔ آگے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں، جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں پر ابتدائے اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، اس کے بارے میں بیان ہوا کہ شروع میں بیوہ کی عدت پورے 1 سال تھی، اور اسے 1 سال تک وہ اپنے شوہر کے پاس رہتی تھی، اسی گھر میں، یعنی اس کے گھر میں، شوہر کا تو انتقال ہو گیا، اب جو اس کا گھر ہے اس میں رہتی تھی، اور نان نفقے کی وہ مستحق ہوتی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا، پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں اللہ رب العالمین نے اس 1 سال کی عدت کو منسوخ کر دیا، اور بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن کر دی گئی کہ والذین یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا
کہ بیوہ جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن کی عدت گزارے گی۔ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ 4 ماہ 10 دن جب چاند کی پہلی تاریخ کو اگر اس کے شوہر کا انتقال ہوا، ورنہ اگر بیچ میں انتقال ہوا تو 130 دن وہ عدت کے پورے کرے گی یہ۔ اور اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں جو 1 سال کا نان نفقہ تھا اس کو بھی منسوخ کیا۔ وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں آیت میراث اللہ نے نازل کر کے اب اس عورت کو شوہر کی وراثت میں مکمل طور پر حصے دار مقرر کر دیا کہ اسے کتنا ملے گا، اگر بچے ہیں تو اس صورت میں کتنے ملیں گے، اگر کوئی اولاد نہیں تھی تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے دونوں طریقے سورہ نساء کی آیت نمبر آیت میراث میں اس کو واضح کر دیا۔ یہ دیکھیے یہ رب کا کرم ہے، یعنی کہیں یہ دیکھیے قرآن کا انصاف دیکھیے کہ 1 سال تک پہلے تھا لیکن اگر وہ ختم ہوا تو لیکن دوسری طرف اب اسے مکمل یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی وراثت میں جو کچھ ہے اس میں سے بیوی کے لیے حصہ اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا۔ آگے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ طلاق کی عدت میں اگر جس عورت کو طلاق دے دی جائے وہ عدت گزار رہی ہوگی تو شوہر پر اس عدت کے درمیان اس کا نان نفقہ دینا یہ لازم ہے، اس کے اوپر واجب ہے۔ کہ بعض لوگ کہتے ہیں اب طلاق دے دی اب کیا نان نفقہ دیں، تو یاد رکھیے کہ جب تک اس عورت کی عدت گزرے گی اس درمیان چاہے وہ جو بھی پیریڈ ہے وہ اس درمیان اس کا پورا نان نفقہ دینا شوہر کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم میں ہمیشہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا سیکھا سکھایا ہمارے سیکھنے سکھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما، ہمیں مزید اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں غرور و تکبر سے محفوظ فرما، ہمارے باطن کی اصلاح فرما، ہمارے اندر جتنی برائیاں ہیں اس قرآن پاک کی برکت سے یا اللہ ہمارے باطن کی ساری برائیاں دور کر دے، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی برکت عطا فرما، قرآن حکیم کی برکت سے ہمارے رزق کے دسترخوان کو وسیع فرما، ہمیں زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہر بلا ہر وبا ہر مصیبت ہر پریشانی بیماری سے محفوظ فرما۔ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ ان کی جو دلوں میں جائز مرادیں ہوں اس پر رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی